آج تو میرا بہت دل چاہ رہا ہے ڈاکٹر خان ہمارے کیسے پیارے آدمی ہے، شاندار آدمی ہے، ڈاکٹر صاحب کا جواب نہیں. آج بہت دل چاہ رہا ہے، رات کو ہی بڑا وہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کروں، ڈاکٹر صاحب سے باتیں کروں. ڈاکٹر صاحب اصل میں جو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب بہت بزی ہیں، بہت بزی رہتے ہیں. ٹائم نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کے بعد اتنا کہ وہ کچھ واٹس ایپ پر کوئی بات کر لیں یا وہ، لیکن ساری ویڈیوز دیکھیں ڈاکٹر صاحب. ساری ایک ایسا مسئلہ چل رہا ہے، ایک ایسی خاص معاملہ چل رہا ہے. مجھے وہ تو دیکھے ہوئے مجھے تقریباً مہینہ یا 4-5 ہفتے ہو گئے. ایک خواب دیکھا تھا میں نے، اور وہی ایک ہی خواب میں نے آج رات دیکھا، پھر کل رات بھی دیکھا. دو مرتبہ ایک ہی خواب دیکھا، 2 مرتبہ ایک ہی خواب دیکھا. اچھا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسا کہ میں اس معاملے کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ خواب جو دیکھا ہے وہ دیکھا ہے دونوں مرتبہ خواب دیکھا ہے پرنس عبدالعظیم سے متعلق. کیا دیکھا ہے جی؟ پرنس عبدالعظیم سے متعلق وہ خواب دیکھا. آج رات دیکھا، اور فجر کے بعد، کیونکہ سوتا فجر کے بعد ہوں، فجر کے بعد دیکھا. اور دوسری رات مطلب دوسرے دن بھی صبح ہی ہو جاتی ہے نا فجر کے بعد، تو جب سویا تو پھر وہی خواب دیکھا. بڑا دکھ بھی ہوا مجھے دکھ بھی ہوا. مگر بات یہ ہے کہ جب تک وہاں سے کوئی شامل نہ ہو، وہاں سے کوئی نہ کہے، بات بنتی نہیں ہے. ہمارے خود اس سے نہیں ہوتا یہ کام. تو جب سے ہی میری یہ بڑی وہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کچھ بات کریں تو میں اس معاملے کو آگے بڑھاؤں. لیکن پتہ نہیں، اگر میں نے اس لیے ابھی تک نہیں بول رہا کہ میں اگر یہ بات بتاتا تو ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. بھائی ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا سمجھتے. ابھی تو ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ یہ بندہ انور شاہ صاحب کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، کس طرح کے آدمی ہیں. ابھی تو ہمارے جو محترم، میرے دل میں تو بہت عزت ہے، بہت احترام ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر خان، بہت عزت احترام، کیونکہ اچھے آدمی، پیارے آدمی، بولتے بہت کم ہے. لیکن تو میں نے اس لیے چلو ڈاکٹر صاحب اگر چاہتے ہیں کہ پہلے انور شاہ صاحب کو میں سمجھ لوں یہ کیا ہیں اور کون ہیں، چلیے ایسا کر لیتے. کبھی ڈاکٹر صاحب نے چاہا تو پھر اس معاملے کو ہم کھولیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھا ہے ہم. کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کا تو احترام ہے نا، ڈاکٹر صاحب کا تو بہت زیادہ احترام ہے. بلکہ میری پوری TZI کی جو ساری ٹیم ہے وہ سب احترام ہی کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا سب احترام کرتے ہیں. تو ساری ٹیم TZI. لیکن اصل جو مسئلہ ہے نا، یہاں عزت اور احترام ہے. لیکن محترم سلطان، اب نام میں نہیں لوں گا ملک کا اور سلطان کا نام پورا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا بھائی. تو محترم سلطان معزز الدولہ ہے بھائی، اس طرح سے لے لیتے ہیں تاکہ بات پہنچ جائے. محترم سلطان معزز الدولہ اور انتہائی قابل احترام میرے لیے جناب مریم، پرنس عبدالعظیم کی والدہ، میرے لیے سلطان سے، محترم سلطان سے وہاں عزت اور احترام کی بات نہیں. میں خدا کی قسم مجھے خود نہیں پتا، میں بڑی محبت کرتا ہوں سلطان سے. جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلطان بڑی محبت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور یہ نہیں صرف سلطان، پوری فیملی. میں نے بہت ساری ایسی ویڈیو دیکھی سلطان کی کہ سلطان اپنے بیٹوں کے ساتھ کس طرح شریک ہو رہے ہیں، جمعے کی نماز میں، رمضان کی محفلوں میں. آپ کو یاد ہے عبدالعظیم کا جب چہلم ہوا تھا، یہاں کی محفل
تو ختم ہو گئی تھی. وہاں شروع ہوا تھا چیلم, تو عمر علی شیف الدین ماسک میں, یاد ہے چہلم کی وہ جو محفل تھی وہ وہاں ہوئی تھی, تو یاسین شریف کا ختم ہوا تھا اس میں, یاد ہے نا. یہ معاملات کبھی بھی خراب نہ ہوتے, یہ معاملات کبھی بھی خراب نہ ہوتے. یہ نہ ڈاکٹر صاحب کا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو بیچارے بہت بعد میں ہمارے رابطے میں ہیں. جب وہ عمر علی سیف الدین مسجد میں جانا ہوا باطنی طور پہ, نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, تو کوئی ایک آیا تھا جس نے یہ نمبر اور یہ دے کے وہ چلا گیا, تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا. پرنس کا جب چہلم ہوا ہے تو وہاں یاسین شریف کا ختم ہوا تھا, یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہوں گے اس محفل میں. سلطان شامل تھے, سارے بیٹے بھی شامل تھے. یہ تو چہلم پہ ہوا ہے نا, ہم نے تو 22 دن پہلے سورہ یاسین بھیج دی تھی, سورہ یاسین بھیج دی تھی کہ کب پڑھی جاتی ہے, جب نزع کا عالم کسی پر طاری ہوتا ہے, نزع کی تکلیفوں سے اسے بچانے کے لیے, اس میں اسے سہولت ہو جائے. سورہ یاسین کا اس کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. ہم نے کب بھیج دی تھی, یاد ہے نا تم لوگوں کو سب کو. لیکن وہاں سے کوئی اس کا رپلائی کچھ بھی نہیں آیا, اور یہ معاملات یہاں تک بگڑتے چلے گئے, بگڑتے چلے گئے. نہیں تو نہیں, ابھی شاید یقین نہ کریں ڈاکٹر صاحب, میں سجدے میں چلا جاتا اللہ پاک کی بارگاہ میں, اور میں تڑپ تڑپ کے رو کے اللہ پاک کو راضی کر لیتا, اور پرنس کو روک لیتا میں اللہ پاک کے حکم سے, بحکم الہی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے. تو مانگ تو صحیح مجھ سے, مگر وہ ادا سیکھ پہلے جس ادا سے میں راضی ہوتا ہوں. میں نہیں جانے دیتا. اور یہ قدرت کی طرف سے ہی کوئی اشارہ تھا, نہیں تو میں نے تو نہ کبھی نام سنا تھا, نہ کبھی, بس نام, اس ملک کا نام میں جانتا تھا کہ ہاں ایسا بھی کوئی ملک ہے فارس ہے بھائی. لیکن وہ یہ کب کا, وہ جب تقلیہ میں بیٹھا تھا, یاد ہے تقلیہ میں بیٹھا تھا, پھر 21ویں دن 22ویں دن, 21ویں رات 22ویں رات 23ویں رات, یہ 3 دن کا مراقبہ تھا. تیسرے دن کے مراقبے میں یہ فجر سے کچھ پہلے مجھے یہ 2 اشارے, 22ویں دن 22ویں رات اور 23ویں رات 2 مرتبہ یہ اشارے آئے تھے, جو ختم ہوتے ہی, تقلیہ ختم ہوتے ہی فوراً یہ کام کیا تھا, یاد ہے فوراً یہ کام کیا تھا. وہ ویڈیو بھی پڑی ہوئی. لیکن وہاں شاید اس میں نہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی اس میں غلطی ہے, نہ اس میں محترم سلطان کی کوئی غلطی, نہ مریم صاحبہ کی, نہ کسی اور کی. اس میں ساری غلطی ہے ANI کی. ANI سمجھ گئے نا, ہمارا آستانہ, اس کا نام 22 سال سے آستانہ نور ایمان ہے جی, وہ آستانہ نور الایمان ہے. اس کی ایڈمنسٹریشن کی غلطی, وہ پارسل کہاں گیا, وہ پارسل کہاں گیا. اگر وہ کھل جاتا اور سلطان کے سامنے پہنچ جاتا تو یہاں تو ہم تو ایکٹیو تھے نا بالکل, کیونکہ ہمارے پاس تو حکم آ چکا تھا, ہمارے پاس تو حکم آ چکا تھا. بہرحال تو اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ یہ ہمارا جو آستانہ ہے, اس کا نام ہے آستانہ نور ایمان, وہ آستانہ نور الایمان. یہاں ایک مسجد بھی ہے کراچی میں, میرے خیال ہے 35 سال تو ہو گئے, 35-40 سال یا 50 سال. وہ اہل تشیع کمیونٹی کی مسجد ہے, امام بارگاہ نور الایمان, امام بارگاہ نور الایمان. یہ ہے آستانہ نور ایمان, وہ ہے آستانہ نور الایمان. ابھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی وہاں سے دیکھ کے اپنا, یہ نہیں, 22 سال پہلے ہم نے یہ نام رکھ دیا تھا. ہماری ID پہ بھی یہی چلتا ہے, آستانہ نور ایمان ہے جی. وہاں جناب
سلطان کے والد محترم عمر علی صاحب، وہاں عمر علی یہاں انور علی تو یہ معاملات ہیں. اب وہ خواب جو دیکھا ہے 4 یا 5 ہفتے ہو گئے، بڑا دل ہوتا ہے کہ میں بتاؤں، لیکن اس کا مجھے پہلے کا تجربہ ہے نا، مجھے ہے نا، میں کیا بتاؤں کہ وہاں سے کوئی ہو ایسا معاملہ، تو پھر میں بتاؤں گا نہیں. میں انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے دیکھیں گے، یا تو جناب مریم دیکھ لیں گی یا سلطان دیکھ لیں گے کہ ہاں یہ بات بتائی تھی. خواب میں ہی دکھا سکتے ہیں نا، خواب میں ہی دکھا سکتے ہیں نا. کوشش کریں گے، کوئی اس کو 100% ہم کنفرمیشن نہیں دے رہے ہیں کہ دکھا دیں گے وہ خواب میں، لیکن یہ رپلائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا سمجھا گیا. یہی غلطی کورونا میں ہوئی، 114 یا 115 لوگ مر گئے. ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمارے بارے میں 41ویں دن ڈاکٹر صاحب فیصلہ کیجیے گا کہ ہم کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں. 40 دن میں اس سسٹم کو پیک کر دیں گے، ختم کر دیں گے آپ کے ملک کی فضاؤں سے، ہواؤں سے. اللہ نہ کرے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کہہ کے بات نہیں ختم ہو جاتی، جان نہیں چھوٹ جاتی کہ جی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. تو پھر یہ اسپتال کیوں کھول کے بیٹھے ہوئے لوگ اتنے بڑے بڑے؟ ایسا ہی ہے نا، بند کرو اسپتال بھی سارے، اندر ڈالو سارے ڈاکٹروں کو اٹھا کے، کیونکہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جب تک لکھی ہے زندگی جیے گا، موت آ گئی تو مر جائے گا. تو پھر کیا فائدہ اسپتالوں کا، ڈاکٹروں کا؟ یہ تھوڑی بات ہوتی ہے ایسے. اللہ چاہے تو اللہ چاہے، لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ زمین پر نہیں آتا، خود نہیں آتا زمین پر اتر کے، وہ کسی کو مقرر کرتا ہے. کسی کو نبوت ختم ہو چکی ہے جی، نبوت ختم ہو چکی ہے. اللہ اگر سب کچھ خود کرتا تو 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجتا؟ بھائی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے. تو لیکن بھیجے نا پھر بھی 1,24,000، اور پھر اس کے بعد جب نبوت ختم ہو گئی تو پھر ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. لاکھوں ولیوں کو اللہ پاک نے بھیجا اور ڈیوٹیاں عطا کی، مقرر کیا، ڈیوٹیاں دی کہ تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے. اس یقین تک پہنچنے کے لیے وہ درجہ اسلام، پھر درجہ ایمان، پھر درجہ ایقان، اس کے بعد درجہ احسان ہے. درجہ ایقان یعنی جب یقین کی منزل پہ پہنچتا ہے تو اور متقی بنتا ہے، تو پھر یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جب تیرے اندر نور اتر جاتا ہے، جب تیرا سینہ اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے، پھر تو درجہ ایقان تک پہنچتا ہے، متقی بنتا ہے، محقن بنتا ہے. درجہ اسلام، درجہ ایمان، درجہ ایقان، پھر درجہ احسان، قربت الہی. تو یہ ہے. لیکن آج یہ آ گئی بات تو میں نے بول دی، ارادہ تو نہیں تھا، لیکن چلو وہ بھی اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھ لیتے ہیں ویڈیو. مہربانی ہے ڈاکٹر صاحب کی، اچھے آدمی دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. لیکن یہ بھی سوچتے ہیں ہم کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ 10 15 20 منٹ کا ٹائم کیسے نکالتے ہوں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے. بھائی 10 12 15 منٹ تو چاہیے، اور 3 گھنٹے کا ویسے ہی ٹائمنگ کا فرق ہے. 3 گھنٹے فاسٹ ہے نا وہ. تو یہ ہے بس. آج نہیں تھا ایسا کوئی ارادہ، لیکن چلیے. یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، نور محمد کلاچی علیہ رحمہ. نور محمد کلاچی علیہ رحمہ نام سنا ہوگا تم نے. نور محمد کلاچی علیہ رحمہ، جنہوں نے کجائی بھی لکھی ہے حضور غوث پاک کی، کجائی بھی لکھی ہے. کجائی شاہ محی الدین کجائی، چرادر مرد میں چشمم نہیں آئی، پڑھی ہے نا وہ. تو نور محمد کلاچی علیہ رحمہ کی ایک بڑی سسٹر تھی، بڑی بہن تھی. ان کا جب انتقال ہوا، نور محمد کلاچی علیہ رحمہ کی بڑی جو سسٹر تھی ان کا انتقال ہوا، تو کچھ دنوں کے بعد
2-4 مہینے کے بعد خواب دیکھا نور محمد کلاچی علیہ رحمہ نے کہ بہت بری حالت میں، بہت برے حال میں ہے ان کی بہن۔ جب سو کے اٹھے تو ولایت تو تھی نا۔ قلب مومن بیت اللہ، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہوتا ہے، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعائیں کی، بڑا رابطہ کیا، بہت زور لگایا، بہت رابطہ کیا، بہت دن تک روتے رہے، تو کہیں جا کے اللہ پاک نے سنی اور کوئی القا آیا نور محمد کلاچی علیہ رحمہ کے قلب کے اوپر، کوئی القا آیا اللہ پاک کی طرف سے، جو میسیج آتا ہے جیسا۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے میسیج آیا تھا، القا آیا تھا، اس کے مطابق عمل کیا، تو پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد دیکھتے ہیں خواب میں کہ بہن بڑی اچھی حالت میں، بہت خوش تھی۔ ہاں، یہ لکھا ہوا ہے نور محمد کلاچی علیہ رحمہ کی کتاب میں موجود ہے۔